دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، آج پھر ہم آپ کے پاس سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ہمارے عقائد۔ اس سلسلے کے ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور ان کے اندر عقائد کی اہمیت کو اور اسی کے ساتھ ساتھ چند عقائد کو بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ، اسی کے ساتھ ساتھ مذہب کی ضرورت انسان کی زندگی میں کیا ہے اور کتنی ہے، اس کو بھی الحمدللہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک پچھلے ایپیسوڈز نہ دیکھے ہوں تو ضرور دیکھیں اور آگے آنے والے ایپیسوڈز بھی مکمل دیکھنے کی کوشش فرمائیں۔ محترم ناظرین کرام، عقائد کا علم ایک بہت اہم علم ہے، اس کے حصول کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج بھی ہم عقائد سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں اہم ترین عقائد انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سلسلے کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قیراطا والقیراط مثل احد، یعنی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا ہے اور قیراط احد پہاڑ جتنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ درود شریف پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو درود پاک کو اپنے معمولات کے اندر ضرور شامل رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہم جس خدا عز و جل کو مانتے ہیں اور جس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا اسم ذات ہے اللہ۔ اس نام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ مفسر قرآن امام المحققین قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر البیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ عز و جل کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے، اس کی جو اصل ہے وہ الہن ہے۔ الہن کے ورڈ کے اندر شروع میں حمزہ ہے، اس حمزہ کو پہلے حذف کیا گیا ہے، گرایا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں شروع کے اندر الف لام لگایا گیا ہے، تو یہ لفظ بن گیا اللہ۔ اب الہن کا کیا معنی آتا ہے؟ بہت سارے معنی قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے ہیں، ہم یہاں پر ایک دو معنی پیش کریں گے۔ لفظ اللہ یہ آلہتن و الوہتن و الوہیتن سے مشتق ہے، یعنی بنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے عبادت، اور مألوہن کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ معبود ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ الہۃ الی فلاں، یہ عرب کا ایک قول ہے، اس سے مشتق ہے، اس سے لیا ہوا ہے۔
اس کا معنی ہوتا ہے جب کوئی شخص کہتا ہے علیہ تو الی فلاں، مطلب ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے پاس جا کر سکون پایا۔ اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے دل خدا عز و جل کی یاد سے سکون پاتے ہیں اور روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے تسکین حاصل کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ قرآن مجید بھی ہمیں یہی ہدایت دیتا ہے، دلوں کا چین حاصل کرنا ہے، روح کا سکون پانا ہے تو رب عز و جل کی یاد اپنے دلوں میں بساؤ۔ اور لفظ اللہ کا معنی بھی ہم نے یہی بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ تو ناظرین کرام، مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 نام وہ ہیں جن ناموں کو فرشتے جانتے ہیں، اور 1000 نام صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام جانتے ہیں، اور باقی جو 1000 ہیں ان میں سے 300 نام تورات شریف کے اندر ہیں، 300 نام انجیل کے اندر ہیں، اور 300 اللہ کی کتاب زبور کے اندر، اور 99 نام 99 جو ہے وہ نیمز قرآن پاک کے اندر ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، اس بسم اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، ان 3 میں ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لہذا جس کسی نے ان 3 ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، یعنی جس نے بسم اللہ پڑھا، اس نے گویا ان تمام 3000 اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو ذکر کیا۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ صفات الہیہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ کا کیا مطلب ہے؟ صفات ذاتیہ کا مطلب ہے ایسی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے متصل ہیں، اور اس سے وہ صفات کسی بھی لمحہ کے لیے جدا نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کی ضد سے، یعنی ان صفات کی اپوزٹ بات سے متصف نہیں ہو سکتا، یعنی وہ جو صفات ہیں اس کا اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کبھی بھی پایا نہیں جا سکتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے حی، یعنی وہ زندہ ہے، اور اب زندہ کا الٹ ہوتا ہے، اس کی اپوزٹ ہوتی ہے مرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پاک ہے، وہ حی ہے، وہ اس کو کبھی موت آ ہی نہیں سکتی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر کے اندر صرف 7 صفات ذاتیہ کو بیان کیا ہے، حالانکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ وہ صفات ذاتیہ جو آپ نے بیان کی ہیں ان میں نمبر 1 حیات، اللہ تبارک و تعالی حی ہے، وہ زندہ ہے۔ نمبر 2 ہے صفت قدرت، اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ نمبر 3 علم، اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے۔ نمبر 4 کلام، اللہ تبارک و تعالی کلام فرمانے والا ہے۔ اور نمبر 5 ہے سننا، کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے۔ نمبر 6 دیکھنا اس کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے، وہ بصیر ہے۔ اور نمبر 7 جو آپ نے بیان کی ہے وہ ہے صفت ارادہ، اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرمانے والا ہے، اور یقیناً اس کے ارادے کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی پتہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، شرک سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی اس کا شریک ہے کہ کوئی اس کی طرح کا ہو، نہ اس کی صفات کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، یعنی جیسی اس کی صفات ہیں ویسی کسی اور کے اندر ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ اس کے کاموں کے اندر، نہ اس کے افعال کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، یعنی خدا جو کرتا ہے، خدا عز و جل کے جو افعال ہیں ان افعال کے اندر کوئی دوسرا انوالو نہیں ہے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، خدا جو حکم فرماتا ہے ان احکام کے اندر بھی کوئی بھی اس کے ساتھ انوالو نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب آئیے ہم اس کی تفصیلات کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اس کی ذات کی مثل، اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات کے قیام کے سلسلے میں، ہماری جو باڈی قائم ہے، موجود ہے، ہم اس باڈی کے قیام کے اندر ہم محتاج ہیں گوشت کے، چربی وغیرہ کے محتاج ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ گوشت اور چربی، ہڈیوں وغیرہ سے بنی ہوئی ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں، آنکھ کے بغیر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں، کان کے بغیر ہم سن نہیں سکتے۔ سوچنے اور ارادہ کرنے کے لیے ہم عقل کے محتاج ہیں، ہم عقل کے بغیر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہماری طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، ہم ختم ہو سکتے ہیں، ہم فنا ہو سکتے ہیں، لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کوئی چیز اس کائنات کے اندر ایسی ہے ہی نہیں کہ جس چیز کو بطور مثال پیش کیا جا سکے۔ اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ نہ وہ گوشت کا محتاج ہے، نہ ہڈیوں کا محتاج ہے اپنے وجود کے اندر، اور نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، نہ وہ فنا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس کے ساتھ کوئی بھی شریک ہو نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، ہر چیز کا تصور کیا جا سکتا ہے، اس کو خیال میں لایا جا سکتا ہے، اس کی صورت اپنے ذہن میں بٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور قائم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکشاف کسی پر بھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تفکر کرنے سے، غور کرنے سے منع کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، تفکروا فی آلاء اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو۔ ولا تفکروا فی ذات اللہ فتہلکوا، لیکن خدا عز و جل کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہے اگر تم اس کی ذات کے بارے میں غور کرو اور اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرو، پھر تم شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر بھی شریک سے پاک ہے اور اپنی صفات کے اندر بھی، یعنی جیسی اس کی صفات ہیں مخلوق کے اندر ویسی صفات کسی کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی صفات کے اندر بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی مخلوق کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق حقیقی ہے، سسٹینر ہے، رزق دینے والا ہے، وہ سب کو رزق پہنچانے والا ہے، اور وہ کریٹر ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل اس کی طرح رازق کہے، کوئی کہے کہ فلاں رزق دینے والا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو مالک کہے، یا مخلوق میں سے کسی کی صفت کو بعینہ اللہ کی صفت قرار دے کہ اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے بعینہ یہی صفت خدا کی صفت ہے، تو ایسا شخص مشرک کہلائے گا۔ لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس ظاہری دنیا کے اندر ہمارا جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ صرف اور صرف کوزز ہیں، اسباب ہیں۔ ان اسباب کی بھی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ خود اسباب جو ہیں
وہ مسبب یا مؤثر حقیقی نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو افیکٹو ہے، جو مؤثر حقیقی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پانی ہے، اس کے ذریعے پیاس بجھائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیاس بجھانے کے لیے ایک سبب پیدا کیا ہے، یہ کوز ہے۔ پانی کا پینا ایک سبب ہے، پیاس کا بجھ جانا یہ اس کا ایک ایفیکٹ ہے۔ لیکن پانی یہ حقیقت میں خود اپنی تاثیر نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تاثیر پیدا نہ کرے۔ مؤثر یہ نہیں ہے، تاثیر پیدا کرنے والا یہ نہیں ہے، بلکہ اس پانی کو جس خالق عز و جل نے بنایا ہے، جس نے آسمان سے اتارا ہے، زمین سے نکالا ہے، اسی نے اس پانی کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے، ایسی صفت کسی کے نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، دافع البلا مانتے ہیں، داتا مانتے ہیں۔ تمام کائنات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصرف مانتے ہیں اور اسی طرح کی دیگر صفات آپ کے لیے تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ یہ صفات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو ناظرین کرام اس کا جواب پیش کیا جا رہا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اہل سنت کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو کسی کے لیے، کسی مخلوق کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی فرشتے کے لیے ثابت نہیں مانتے۔ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، ویسی صفت کسی مخلوق کے اندر ہو، ایسا اہل سنت ہرگز نہیں کہتے۔ اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں۔ خدا عز و جل کی جو صفات ہیں وہ 4 خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اندر 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں، اسپیشلٹی پائی جاتی ہے 4۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ قدیم ہیں۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو۔ اس کے مقابلے کے اندر اس کے سامنے ایک ورڈ آتا ہے حادث۔ حادث وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو، بعد میں ہو، بعد میں اس کا وجود ہو، لیکن قدیم وہ چیز کہلاتی ہے جو ہمیشہ سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی صفات قدیم ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ہیں۔ نمبر 2، خدا عز و جل کی صفات ذاتی ہیں، یعنی ذاتی اسے کہتے ہیں جو چیز کسی کی دی ہوئی نہ ہو۔ اگر کسی کی دی ہوئی ہو تو کہا جائے گا کہ یہ عطائی ہے، یہ کسی کی عطا کی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی صفات ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں۔ دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں پائی جاتی ہے وہ ہے اس کی صفات غیر فانی ہیں، یعنی فنا نہیں ہو سکتی۔ اس کی صفات فنا نہیں ہو سکتی، اس کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، اس کی صفات لا محدود ہیں، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا عز و جل کی صفت ہے قدرت، وہ قدرت والا ہے، اختیار والا ہے، طاقت والا ہے، اس کی کوئی حد بیان نہیں ہو سکتی، کوئی ایک باؤنڈری بیان نہیں ہو سکتی کہ خدا عز و جل اتنی قدرت رکھتا ہے، اس سے زیادہ قدرت نہیں رکھ سکتا، معاذ اللہ۔ خدا عز و جل کی ایک صفت ہے علم، اس کی کوئی حد بیان نہیں کی جا سکتی کہ خدا عز و جل کا علم صرف اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لا محدود ہیں، اس کی بندہ کوئی حد بیان نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر یہ 4 خصوصیات، 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ قدیم ہوتی ہیں، وہ صفات ذاتی ہیں، وہ صفات غیر فانی ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور نمبر 4 وہ لا محدود ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جبکہ مخلوق کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، ہم اگر علم رکھتے ہیں، ہم اگر حیات رکھتے ہیں، ہم اگر سننے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ جو ہماری صفات ہیں یہ حادث ہیں، یہ قدیم نہیں ہیں، یہ حادث ہیں،
نمبر 2 یہ عطائی ہیں، یہ ہماری اپنی نہیں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم سن رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 3 ہماری یہ صفات فانی ہیں، ہماری ذات ختم، ہمارا وجود ختم، تو وہیں پر ہماری وہ صفات بھی ختم۔ یعنی ہم کو جو یہ صفات حاصل ہیں یہ فانی ہیں، یعنی ان پر فنا طاری ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے، کوئی نالج رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے کہ جس وقت کے اندر اس کے ذہن سے وہ پورا نالج ہی غائب ہو جائے، وہ معلومات ہی غائب ہو جائے۔ جیسا کہ ہم اور آپ بہت ساری چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے ذہن سے غائب ہوتی جاتی ہیں۔ ہم نے جو آج سے 10 سال پہلے جس کلاس کے اندر پڑھائی کی ہے، جو بھی سلیبس ہم نے پڑھا ہے، کیا ہم وہ پورا کا پورا سلیبس اپنے ذہن میں رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بہت ساری باتیں ہم بھول گئے، تھوڑی بہت چیزیں ہم کو ہو سکتا ہے یاد ہوں۔ تو ہماری جو صفات ہیں وہ فانی ہیں، اور ہماری جو صفات ہیں، مخلوق کی جو صفات ہیں وہ محدود ہیں، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک باؤنڈری بیان کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں قدیم، مخلوق کی صفات ہیں حادث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں غیر فانی، اور مخلوق کی صفات ہیں فانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں ذاتی، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں، اور مخلوق کی صفات ہیں عطائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں لامحدود، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جبکہ ہماری جو صفات ہیں، مخلوق کی جو صفات ہیں، وہ محدود ہیں۔ اسی بنیاد پر اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم جو صفات مانتے ہیں وہ تمام کی تمام صفات جو ہے وہ حادث ہیں، عطائی ہیں اور محدود ہیں، اور ان پر فنا کا واقع ہونا بھی ممکن ہے، پاسبلٹی ہے فنا واقع ہونے کی، اگرچہ فنا کا وقوع ہوگا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تمام صفات ہیں وہ قدیم ہیں، وہ ذاتی ہیں، وہ لامحدود ہیں، اور وہ غیر فانی ہیں۔ جب اتنا بڑا ڈیفرنس ہے، اتنا بڑا فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر اور مخلوق کی صفات کے اندر، اور یہ اہل سنت مانتے ہیں، بلکہ بیان بھی کرتے ہیں، بیان ہو رہی ہیں، تو بھلا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داتا اور مشکل کشا مان کر شرک کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر بھی، صفات کے اندر بھی شریک سے پاک ہے، اور اپنے افعال کے اندر بھی وہ شریک سے پاک ہے، یعنی کوئی بھی اس کے کاموں میں اس کا شریک نہیں ہے، اور کوئی شریک ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے رزق دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، صرف انسان ہی نہیں، جتنے بھی حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بڑی مخلوق ہے، اس کی باڈی بڑی ہے تو اس کو ویسا ہی رزق مل رہا ہے، چھوٹی مخلوق ہے اس کو ویسا رزق مل رہا ہے۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، مان لیا جائے سپوز ہم کو کسی ایک علاقے کا نظام دے دیا جائے، صرف ایک علاقے کا، ایک ایریے کا، اور کہا جائے کہ علاقے میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، چرند رہتے ہیں، پرند رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، سب کا کھانا آپ کو ہم دیں گے اور آپ کو بانٹنا ہے، صرف بانٹنا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے کہ کیا ہم ہر ایک تک ایک وقت کا کھانا پہنچا پائیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم صرف اپنے گھر کی چونٹیوں کو ہی غذا بانٹنے میں لگ جائیں تو پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی ساری چونٹیاں ہیں، کھانا کس طرح بانٹا جائے۔ لیکن خدا عز و جل کی شان دیکھیں، اس کی قدرت دیکھیں کہ وہ ایک ہی وقت کے اندر تمام مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح اس کی صفت تخلیق کی بھی کیا شان ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر لاکھوں کروڑوں بچے انسانوں، جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں سب کے اندر پیدا فرما رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی فعل کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کے حکم میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، ترجمہ، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تفسیر طبری میں اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنے قضا یعنی اپنے فیصلہ کرنے اور اپنے حکم کے اندر کسی کو شریک نہیں بناتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا حقیقتاً کوئی دوسرا حاکم ہے ہی نہیں، حقیقتاً کوئی دوسرا حاکم نہیں ہے، تو دوسرا اس پر حکم نہیں چلا سکتا اور نہ اپنے حقوق کا اظہار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے. لہذا کسی چیز کی برائی اور بھلائی، کسی کام کا ثواب کا باعث ہونا یعنی کسی کام پر ثواب ملنا، کسی کام پر عذاب ملنا، یہ سارا کا سارا جو فیصلہ ہے وہ عقل پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. عقل یہ سب کچھ طے نہیں کر سکتی کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے، کس کام پر ثواب دیا جائے، کس کام پر عذاب دیا جائے. چیزوں کا بھلا برا ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اچھا بتایا تو وہ اچھی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برا بتایا ہے اور اپنے بندوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا ہے تو وہ بری بات ہے، وہ بری چیز ہے. احکام کے اندر شرکت سے مراد یہ ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے، اس طرح کسی عام مخلوق کے حکم پر عمل کرنا لازم و ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی مالدار کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے برابر نہیں ہو سکتا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، تو احکام کے اندر بھی اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. اور جو کلام پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی کی اطاعت ہے، وہ خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تو اطاعت بھی لازم ہے، آپ کا حکم بھی تو ماننا ہے، تو ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننا جو ہم پر لازم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. خدا نے حکم فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانو. تو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں، ان کے ارشاد پر عمل کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ویسی صفات مخلوق کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گی. یہ جو تین ورڈ ہیں، قدیم، ازلی، ابدی، آئیے ان تینوں کے بارے میں سنتے ہیں. ازلی اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی شروعات نہ ہو، شروعات عقل بیان نہ کر سکے، اس کی ابتدا تک عقل پہنچ ہی نہ سکے، تھک جائے عقل، اس کی شروعات بیان نہ کر سکے. جس کی کوئی ابتدا ہی نہ ہو یعنی جو چیز ہمیشہ سے ہو وہ ازلی ہے. اور ابدی وہ چیز ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے کہ یہاں تک رہے گی، بلکہ ہمیشہ رہنے والی چیز کو کہا جاتا ہے ابدی. اور قدیم وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے قدیم. اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں پائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی شے کو بقا نہیں ہے. سورہ رحمان کے اندر بڑے واضح طور پر فرمایا گیا ہے، کلیئرلی کہا گیا ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین پر تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں اور تمہارے رب کی ذات باقی ہے جو عظمت و بزرگی والا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ازلی ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، اور
ابدی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، باقی ہے ہمیشہ رہے گا، ابدی ہے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ تو کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا کہ جس کو ہم بنیاد بنا کر یہ کہہ سکیں کہ یہاں سے ابتدا ہے اور یہاں انتہا ہے، نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہر چیز کے لیے فنا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ حدیث پاک سنیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے بنائی ہے، یہ کس نے بنایا ہے، وہ کس نے بنایا ہے، یہاں تک کہ شیطان بندے سے کہتا ہے، اس کو وسوسہ دیتا ہے کہ پھر اچھا یہ چیز بھی رب نے بنائی ہے، یہ چیز بھی رب نے بنائی ہے، تو تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب اس حد تک پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھ لے اور اس سے باز رہے، یعنی اس کا جواب سوچنے کی کوشش بھی مت کرو، ورنہ شیطان سوال پر سوال کرتا جائے گا۔ بس حل اس کا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اسے وہاں سے بھگا دو، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر تفکر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی نعمتوں کے بارے میں غور کرو، اس کی جو نشانیاں کائنات کے اندر جو اس نے رکھی ہیں ان میں غور کرو، اور ان نشانیوں کے ذریعے اس رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، کیسی طاقت والا ہے، کیسا زبردست خالق ہے، اس کی کیا شان ہے، لیکن کبھی بھی اس کی ذات کے متعلق غور نہ کرو۔ ایک اور عقیدہ سماعت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ سب چیزیں حادث ہیں۔ حادث کا معنی پہلے نہیں تھیں، بعد میں ہوئی ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بھی حادث کہے، ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ بددین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا تمام چیزیں معدوم تھیں، یعنی پہلے موجود نہیں تھیں، پھر ان کو وجود میں لایا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہ حادث نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ اور ناظرین کرام، جو اس دنیا میں کسی اور چیز کو قدیم مانے، قدیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی صفات ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی شخص دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو اگر قدیم مانتا ہے، قدیم مانتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو یہ مانتا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح مانے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو بھی شخص کسی بھی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ چیز ہمیشہ سے ہے، یا کسی کے حادث ہونے میں شک کرے، تمام چیزیں حادث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ تمام چیزیں حادث ہیں، مطلب پہلے نہیں تھیں، بعد میں ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی کسی چیز کے حادث ہونے میں شک کرے اور کہے کہ نہیں یہ چیز حادث ہے، مجھے نہیں لگتا، شک کرتا ہے اس چیز کے حادث ہونے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی بھی چیز کے حادث ہونے میں اگر شک کرتا ہے تو وہ شک کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا۔ المعتقد کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نقطع علی کفر من قال بقدم العالم او بقائه او شک فی ذلک، یعنی جو شخص عالم کو قدیم کہے، اس دنیا کو قدیم کہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی اس کو بنانے والا نہیں ہے، یا اس کو باقی کہے یا اس کے بارے میں شک کرے، فرمائے کہ ہم اس شخص کے بارے میں یقین کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ عالم حادث ہے، دنیا حادث ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب حادث ہے۔ حادث ہونے کی دلیل عقلاء یہ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں بیان کی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے کہ یہ عالم جو ہے یہ متغیر ہے، عالم متغیر ہے، بدلنے والا ہے، اور جو چیز بدلتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ حادث ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عالم جب متغیر ہے، بدلنے والا ہے، تو پھر عالم بھی حادث ہوا۔ ایک شرعی دلیل بھی سماعت فرمائیں، اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء،
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا خدا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا وجود ہوا ہے۔ ناظرین کرام، ایک عقیدہ، اہم عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ آئیے آج عبادت کا معنی بھی سن لیتے ہیں۔ علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، نفس کی خواہش کے خلاف، نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا، مکلف کہتے ہیں اس انسان کو جو پابند ہو، جس کو پابند بنایا گیا، جو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ انسان بالغ ہونے سے پہلے نماز کا، روزے کا، بہت سارے فرائض کا پابند نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی بالغ ہو جاتا ہے، عقل والا بھی ہے، بالغ بھی ہو گیا ہے، اب وہ ہو جاتا ہے مکلف، ذمہ دار، اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، عبادت کا مکلف کیا جاتا ہے۔ تو تعریف یہ ہے، نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کوئی کام کرے، یعنی ایسا شخص جس کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کوئی کام کرے تو یہ عبادت کہلاتا ہے، وہ کام عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، جو مل جائے اس پر راضی رہنا اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں عبودیت۔ یہ ہے بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ عبادت آخری تعظیم کا نام ہے، یعنی تعظیم اور رسپیکٹ کی جو آخری لیول ہوتا ہے، اس کا جو آخری درجے کی جو تعظیم ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے، اور یہ اس ہستی کے لائق ہے جس سے بندے کو انعام حاصل ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام کون سا ہے؟ زندگی کا انعام ہے، زندگی ملی ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور جو نفع کے حصول، نفع کے حاصل ہونے پر قادر کرتی ہے، زندگی ہی وہ ہے کہ جس سے ہم بہت سارے نفع حاصل کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا انعام اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑا انعام جس نے دیا ہے تو سب سے زیادہ تعظیم کا جو آخری درجہ ہے وہ بھی اسی کے لیے ہونا چاہیے، یعنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کے اس سلسلے کے اندر ہم نے بہت سارے عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق سماعت کیے ہیں۔ آئندہ ایپیسوڈ کے اندر بھی ہم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد سماعت کریں گے۔ ہم نے آج یہ سماعت کیا کہ عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کی جائے گی، مستحق عبادت وہی ہے۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو بغور ملاحظہ فرمائیں، بڑی توجہ کے ساتھ اس سلسلے کو سماعت فرمائیں اور عقائد دینیہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔